بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سردار فیصل حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ شمدانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں, سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفے دیے, اس سے پہلے بھی استعفے دیے گئے تھے, آپ جانتی ہیں کہ مختلف صوبوں سے. اس کے بعد جو حال ہوا, جو آپ کو اس کے بعد الیکشن سے بھی کاغذات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے سبق نہیں سیکھا کہ دوبارہ سے آپ کمیٹیوں سے استعفے دینے جا رہے ہیں, اور بڑی بڑی کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفے دیے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ناحق بیٹھے ہوئے ہیں, ناحق قید میں ہیں 2 سال سے. نہ اس بندے کا گناہ ہے, نہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے, نہ اس نے نواز شریف یا زرداری کی طرح قتل عام یا جو جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں یا چوریاں یا جو سیلاب آ رہے ہیں یا تباہی آ رہی ہے, مودی کے ساتھ ہاتھ میں لانے, اسرائیل سے چھپ کے ملنا. عمران خان یہ کام نہیں کرتا. وہ پھر بھی وطن کی بقا کے لیے پاکستان کی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہ, تاکہ مریم اور بلاول بادشاہتیں کر سکیں. ٹھیک, میں اور آپ ہمیشہ غریب رہیں, سیلاب زدگان رہیں, ہر قسم کی زلزلے آتش ہم پہ آئیں, بٹ یہ 2 خاندان چلتے رہیں. اب عمران خان, وہ عمران خان جو اتنی قربانی دے رہا ہے, وہ جیل سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں. مجھے لگتا ہے, اور ہمیں جو میسج آیا کہ یہ فارم 47 والوں کے ساتھ ہمیں انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے, ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم نے استعفے دے دیے. کچھ دن بعد پتہ چلا کہ کوئی وکیل ہے جو خود پارلیمان کا حصہ نہیں ہے, جو MNA MPA بھی نہیں ہے, سننے میں آ رہا, اس نے شیطانی کی ہے اور خان کو جا کے کہا ہے. ملتا ہے اکثر, دیکھیں ہم لوگوں کو اتنا پتہ ہے کہ خان کی بہنوں کا دن ہوتا ہے خان سے ملنے کا منگل کو, اور خان کے جو اصل وکلاء ہیں یعنی سلمان صفدر, سلمان راجہ, گوہر صاحب, وہ ان سے ملتے ہیں جمعرات والے دن کو. اب یہ ایک اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خان سے اور دنوں پہ بھی ملتے ہیں, اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اس کسی وقت, اب اللہ کو پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, یہ اڑتی اڑاتی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سننے میں آیا کہ وہ وکیل گیا اور خان سے یہ شیطانی کی کہ یہ لوگ کمیٹیوں میں بیٹھ کے گھومنے جا رہے ہیں, چکر کاٹ رہے ہیں دنیا کے. او بھائی, اس کا کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہے. آپ جب نیشنل اسمبلی کے MNA ہوتے ہیں, اسپیکر آپ کو نامنیٹ کرتا ہے اور آپ ٹرپس پہ جاتے ہیں, اس کا کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہے. مجھے دیکھ لیں, 1.5 سال ہو گیا اس پارلیمان میں, ایک دفعہ مجھے اسپیکر چیمبر نے نہ کسی لوکل ٹرپ کے لیے نہ فورن کے لیے ریکمینڈ کیا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے میں کھل کے بولتی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی ہوں, میں عمران خان کے حق میں بولتی ہوں, میں پاکستان کے حق میں بولتی ہوں, میں مریم بلاول کو ایکسپوز کرتی ہوں. تو مجھے انٹرنیشنل ٹرپس میں نہیں بھیجا جاتا, اور اس کا کمیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کمیٹی میں تو ہم بیٹھ کے ان کی گچھی مروڑ دیتے ہیں. یہ جو بھی غلط قانون پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں ان کو پکڑ لیتے ہیں, کہیں کوآپریشن سے کہیں سے لڑ کے. یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سیٹ راجہ رینٹل کو پرومس ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. باقی کوئی کمیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی ممبر کی ممبرشپ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک کمیٹی امپورٹنٹ ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اور کیونکہ جنید اکبر بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو, ایک ریٹائر آیا تھا وابڈا کا ہیڈ, اور اس سے پوچھا کہ جی یہ 4 ارب کا ڈیم بننا تھا, یہ 36 ارب میں کیسے بنا ہے, 32 ارب روپے کدھر گئے؟ تو ایسے لوگ جنید اکبر سے تنگ تھے, اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی, نام تو نوید قمر کا آتا ہے بٹ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو کبھی نہیں دیں گے یہ PSC. راجہ رینٹل کا نام آ رہا ہے کہ اس کو یہ لوگ چیئرمین PSC, ہاں, اور اس کو بنانا چاہ, سوری اس کا نام میں بھول جاتی ہوں, اور اس بندے کو بنانا چاہ رہے چیئر. تو جنید کے پیچھے ہماری پارٹی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, جو چھپ چھپ کے مل سکتے ہیں خان صاحب سے, انہوں نے جھوٹ بولا خان کو کہ یہ سارے ممبرز باہر گھومتے ہیں. ممبرز کا نام لے کے, کمیٹیز کا نام لے کے, اصل نشانہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی کہ وہ ہمارے پارٹی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے پیادے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جلد از جلد مل جائے راجہ صاحب کو. وہ جو مل جائے گی تو بس یہ ایک کنٹرول ہے, یہ واحد کمیٹی ہے چیف پرائم منسٹر کے بعد جو امپورٹنٹ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, اور بہت طاقت تھی PTI کے ساتھ اس کمیٹی میں. یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کمزور ہو, یہ جو عمران خان کے دشمن ہے پارٹی کے اندر, یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو, PTI کمزور ہو. جنید سے ان کا کیا لینا دینا, جنید تو صرف ایک نام ہے, لیکن یہ مل جائے اس کو راجہ رینٹل کو, تو ہماری پارٹی کے جو اندر ملے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. لیکن میڈم آپ جو کہہ رہی ہیں کہ چلو ایک پوری گیم اس طرح بنائی گئی کہ انہیں یہ اس کا عہدہ یا یہ کمیٹی ان کو ملنی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چھوڑی تو آپ نے ہے نا, جنید اکبر نے خود استعفیٰ دیا ہے, آپ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے PTI کے لوگوں کی طرف سے؟ نہیں, جو PTI کے آفیشلی لوگ ملتے ہیں تھرسڈے کو اور ٹیوزڈے کو,
وہ ایسی باتیں نہیں کرتے, وہاں گواہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خان سے چھپ کے مل سکتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, جو خان کو کسی دن بھی مل لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات پہنچا دیتے ہیں. یا پھر ٹیوزڈے تھرسڈے کو جب خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا, یا تھرسڈے کو خان کے وکلاء کو ان سے نہیں ملنا جاتا, یہ انہی دو دنوں پہ چھپ کے بیٹھ کے یہ خان کو شیطانیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج صبح تک تقریباً 52 نمبر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے استعفے دے دیے, بٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نمبرز ابھی ہیں, کچھ نام ہیں جن نے ابھی تک استعفے نہیں دیے. کیا پارٹی کی طرف سے منع کیا گیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے استعفے نہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ایک ایم این اے ہے جن کا نام آیا, غلط بات ہے, بشیر خان, وہ ہمارے دیر کے ایم این اے ہیں, اور اس سے زیادہ مخلص شاید ہی پارٹی میں کوئی ہو عمران خان کے ساتھ. ایک دینی آدمی ہے, اور وہ آدمی اس وقت عمرے میں ہے, تو وہ عمرے میں جا کے پہلے وہ کاغذ ڈھونڈے, اپنے لیٹر ہیڈ ڈھونڈے, پھر وہ اس پہ دستخط کرے, پھر وہ اپنے ہاتھ سے ڈیلیور کرے اسپیکر آفس میں. صبر کی بات ہے, بٹ میں گیم آپ کو یہ بتا رہی ہوں, گیم ساری جنید اکبر کی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہے. یہ کسی کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی میں دیکھیں ممبر تو کوئی ریزائن ہی نہیں کر سکتا. دس از, میں کیا کہوں, ڈفرز کے نے پاکستان پہ جو تباہی پھیری ہوئی ہے, ڈفرز کا ہی کورس چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ممبر, جب آپ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں, آپ کو گاڑی نہیں ملتی, آپ کو پیٹرول نہیں ملتا, آپ کو عہدہ نہیں تھا, دفتر نہیں ملتا, تو آپ استعفیٰ کس چیز سے دے رہے ہیں؟ استعفے ہیں ہی نہیں. بس اتنا ہوتا ہے کہ اسپیکر سے کہہ دو کہ سر میں نے کمیٹی میں نہیں آنا, بات ختم. یہ اچھالا جا رہا ہے, یہ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان کو سچ پہنچے گا, ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ گیم عمران خان ہی کے خلاف کی جا رہی ہے. جس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, پیپلز پارٹی کو مل گئی, اس دن آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا جیل کا تالا پکا ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں کل پرسوں یہ بھی چلی کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ شفٹ کیا جائے, کچھ صحت کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل شیل نہیں کرنی. ان کو 100 دفعہ یہ کہا گیا کہ بنی گالہ جائیں, زمان پاک جائیں, یو کے جائیں, پشاور چلے جائیں, وہ نہیں جا رہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے باعزت بری کرو, مجھے آپ سے ڈیل نہیں چاہیے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے, سلمان راجہ صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اگر سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے ان پہ یقین ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان کچھ لفظی جنگ آپ جانتی ہیں کہ چل رہی ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا, انہوں نے 2-3 باتیں کی, اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو دریاؤں کی زمین کے اوپر ظاہر ہے مختلف سوسائٹیز, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواجہ صاحب کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ویلڈ ہے, یا مصدق ملک کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری طرف سے حنیف عباسی نے انہیں کہا کہ آپ اپوزیشن والا رول ادا کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں, یہ تینوں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ میں جنگ ہو گئی ہے, جس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان ہوتے تھے نا, تو اس طرح کوشش کریں کہ گڈ نون لیگ اور بیڈ نون لیگ یہ سب ایک ہی ہیں. جو بیک بینچرز ہیں نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں, جو بیک بینچرز ہیں, ان میں شرفا ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو پہلی 3 لائنیں ہیں نون کی اور پیپل کی, اس میں زہر بھرا ہوا ہے. تو حنیف عباسی وہ کیا کہتے ہیں, اللہ معافی دے میں ایسی بات کر رہی ہوں, بہت سخت بات ہے, میں آج روزے سے ہوں. شیاطین میں اچھا برا نہیں ہوتا, چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہیں تو لیٹ دیم, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ علیمہ خانم اور مروت صاحب کے درمیان پھر دوبارہ سے وہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, بلکہ لفظی سخت لفظ ایک دوسرے کے لیے مطلب کہے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا کوئی مطلب پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا رول ادا کرنے والا نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان اگر پیچ اپ ہو سکتا ہے, کروا سکتا ہے, معاملے سدھارے جا سکتے ہیں؟ دونوں کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. مروت صاحب ظاہر ہے خود ایم این اے ہے, ابھی تک ایم این اے تو ہے نا, تو اس حوالے سے پی ٹی آئی اپنا رول یا شمدانہ گلزار صاحب اپنا رول کیوں نہیں ادا کر؟ دیکھیں, اس میں 2-3 ٹیکنیکل باتیں. نمبر 1, مروت صاحب ایسے وقت میں عمران خان کے لیے نکلے, ہم سب کے لیے نکلے, میرے لیے, شیرہ رفیدی کے لیے, جب کوئی بھی اور نکلنے کو تیار نہیں تھا. ان کے احسانات پارٹی پہ بھی ہیں, مجھ پہ بھی ہیں, لیکن کیونکہ خان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پارٹی کے احسان نہیں رہیں گے, اور کبھی بھی خان نے نہیں کہا کہ وہ غدار ہے, ہمیشہ کہتے کہ ڈسپلن کا فقدان ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غدار ہیں, بلکہ جس غدار کا خان نے کہا ہے کہ شو کاز نوٹس دو اور پارٹی سے نکالو, باہر یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ابھی تک یہ لوگ شو کاز نہیں دے رہے ہیں. تو مطلب کوئی تو گندہ اندر سے ملا ہوا ہے نا. دوسری بات, علیمہ خان صاحبہ خان کی بہن ہیں, ضعیف ہیں, بوڑھی ہیں, ایج زیادہ ہے, مینٹلی ڈسٹربڈ, ان کے بیٹوں کو اٹھا لیا تھا, ان کے بھائی کو اٹھایا ہوا, ان کے بھانجے کو اٹھایا ہوا ہے. خان کی سب بہنوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. اگر وہ غلط بات بھی کرتی ہیں, درگزر کرنا چاہیے, نہیں ان سے لڑنا چاہیے. میں شیرہ افضل مروت صاحب سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ جو بھی کہتی ہیں آپ اس کو 0 میں ضرب دے دیں, آپ اس کو ذاتیات کی طرف مت لے کے جائیں.
وہ خان کی بہنیں وہ غیر سیاسی ہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہیں, ان کو پارٹی میں ہم کوئی عمل دخل نہیں دیتے, ورنہ خان صاحب آج تک ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو دے ہی دیتے, ان کو اسپوکس پرسن بنا دیتے. ہم ان کی باتیں سنتے ہیں جب وہ جیل سے نکلتی ہیں, ان کی بہنیں, ان کا میسج ہم دل و جان پہ لیتے ہیں کہ خان یہ کہا, وہ جو کہتے ہیں ہم لبیک کہتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو پارٹی کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی راضی نامہ کرا لینا چاہیے, بٹ یہ لڑائی ہی فضول ہے, یہ باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. دونوں سائڈس کو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے, دونوں کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں لڑائیاں ہوتی ہیں, پارٹی کی لڑائی, یہ بات یاد رکھیے, بہت پازیٹیو سائن ہے کہ خان زندہ ہے, ورنہ جس طرح پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی پھانسی پہ دستخط کر دیا تھا, جو یہ گندا آدمی, کیا نام ہے, سہیل وڑائچ, اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خان کو تھریٹ دی. پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی جان نکل گئی کہ جی اس نے تو ہمارا بینڈ بجا دیا, پھر انہوں نے سہیل وڑائچ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کہ جی یہ تو ہم نے نہیں کہا. مجھے ہمیں پتہ ہے آپ نے کہا ہے. آپ ہزار ایکسپلینیشن سے دیں, سہیل وڑائچ کی ہمت ہے کہ ایسی بات کرے کہ عمران خان جیسے لیڈر کو ڈیتھ تھریٹ دیتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ہے نا تھپکی دینے والا. لیکن تھپکی والوں نے بھی ڈرامہ کیا, اسے تھریٹ دلوا کے پیچھے ہٹ گئے کہ جو ہم تو نہیں ہے ساتھ میں. عوام بھی جانتی ہے, عمران خان کے بالوں کا ایک ہاتھ لگا کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت انہیں مل چکی ہے. ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ والا کیس جو مین کیس ہے وہ رہ گیا, کیا ان فیوچر آپ کیا مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی بڑی, کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ریلیف ہو سکتا ہے, کوئی ڈیل کہیں یا جو بھی کہیں, بٹ کوئی چیزیں بہتر ہوتی, امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو کیا کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نہ ریلیف ہے نہ ڈیل ہے, انصاف ہمیں چاہیے. اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشری تباہ برباد ہو چکی ہے ایز این انسٹیٹیوشن. کچھ انڈیویجول ججز ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں, اور ان ججز کے لیے ہمارا خواب ہے کہ وہ انشاءاللہ نئے پاکستان کو یہی ججز اشر ان کریں گے. بٹ بائی اینڈ لارج جوڈیشری بک چکی ہے, انہوں نے اپنی ہی قبر پہ, اپنی ہی کفن پہ دستخط کر دیا ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی بے عزت رخصت ہوں گے, اس جہان میں بھی ان کو بہت سخت سزا ملے, کیونکہ قاضی کے لیے اسلام میں روزہ تک معاف ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہ کرے. اور یہاں پہ قاضی ڈالر لے کے بک گیا ہے عمران خان کے خلاف, عمران خان کے ورکر کے خلاف. تو اس لیے ریلیف نہیں, ہاں باعزت بری ہو یا غلط کیسز جو ان کے خلاف بنائے گئے تھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 99 آؤٹ آف 100 کیسز, 200 کیسز ہے خان پہ, اس میں سے 199 کیسز باجوہ نے بنائے تھے, اور ایک کیس اس اسٹیبلشمنٹ نے, پارلیمنٹ نے بنائے, اس پی ڈی ایم پارٹ 2 نے بنائے ہیں. تو جب تک وہ کیسز ہٹائیں گے نہیں یا باعزت نہیں برے کے نہیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے نہیں. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پرتگال میں کچھ ہمارے بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ان کی ڈیول نیشنلٹی کی انہوں نے بات کی, کرپشن کی بات کی کہ بڑا پیسہ ٹرانسفر ہو چکا ہے, کیونکہ آپ کے پاس بڑی کمیٹی تھی, جنید اکبر کے پاس تھی, تو اس میں کچھ اس پہ ورکنگ ہوئی نہیں ہوئی, اسٹارٹ ہوا نہیں ہوا, وہ تھوڑا سا معاملہ بتائیے. ان کی حکومت میں آپ شرافت یا حلال کا کوئی کام مت ایکسپیکٹ کریں. ان کی بیوروکریسی چور, ان کے مولوی چور, یہ جو پیسے والے مولوی نہیں ہوتے ان کے, جو ہر روز ان کے لیے فتوے دے رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں مولوی ہیں بھی کہ نہیں, قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں, اسلام کا پتہ بھی ہے کہ نہیں. ان کی میڈیا چور, ان کے بزنسز چور, ان کا سب کچھ چور ہے. سو اگر مریم کے چمچے اور شہباز شریف کے چمچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو مطلب سچ ضرور ہوگا, ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں. اب رہی یہ بات دوبارہ پی ایس سی کی, جنید اکبر کو ہٹانے کی کوشش ہی اتنی ڈیسپریٹلی کی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈیسپریٹ تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کے 1-2 کمزاد وکلاء کو کنونس کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ. 24 گھنٹے کے لیے ایک وکیل کو اٹھایا تھا, پھر اس کو چھوڑ دیا ڈرامے کے لیے. یہ 4 گھنٹے تھے, جتنے 10 گھنٹے بھی تھے مجھے نہیں پتا, بٹ وہی کمزاد وکیل چھپ چھپ کے خان سے ملتا ہے اور پھر یہ اسٹوپڈ خبریں باہر لے کے آتا ہے. گیم ساری جنید کے خلاف نہیں ہے, جو گیم عمران خان کے خلاف ہے کہ عمران خان سے, دیکھیں میرے جنید کی آزادانہ کوئی اوقات نہیں ہے. ہم عمران خان کے ورکر ہیں تو ہمیں ووٹ ملتا ہے, ہم عمران خان کے لیے بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں. ہمیں عمران خان نے عزت دی ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, بیدک الخیر, خیر کے ہاتھ اللہ کے ہیں. لیکن دنیاوی طرز سے دیکھا جائے تو اگر ہمیں ایک پولیٹیکل عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے. تو اگر پی ایس سی اسٹرانگ تھی تو عمران خان اسٹرانگ تھا. اب یہ پی ایس سی جائے گی راجہ رینٹل کے پاس, آپ دیکھ لیں گے کبھی بھی یہ, مطلب یہ عمران خان کو ختم کرنے کے مترادف کی بات. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ لندن پلین, مری پلین, آج بھی سیاست نواز شریف کے گرد ہی گھوم رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے تھے, تنقید کرتے تھے کہ جی نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے, ان کی سیاست وائنڈ اپ ہو چکی ہے, اینڈ ہو چکا ہے اس کا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں نواز شریف ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. نہیں, یہ دیکھیے
آپ آج کل پنجاب میں جو دیکھیں کے پی میں سیلاب آئے ہیں، پنجاب میں بھی آئے ہیں نا، آپ کے پی کی ایک بندہ یا بندی مجھے دکھا دیں جو عمران خان کو یا عمران خان کی صوبائی حکومت کو برا بھلا کہہ رہی ہے، دعائیں دے رہے ہیں کہ سخت سے سخت وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب کے ہمارے بھی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز انہوں نے بہت فنڈز بھیجے کے پی کے، اور انہوں نے بہت سامان بھی بھیجا. پنجاب میں الٹا دیکھے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں مریم کو. نواز شریف کی سیاست پی ٹی آئی نے بھی نہیں ختم کی، شہباز نے بھی نہیں ختم کی، زرداری نے بھی نہیں ختم کی. زرداری نے پیپلز پارٹی کی ختم کی، جو جنرل ضیاء نہیں کر سکا وہ زرداری نے کر کے دکھایا، پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا. نون لیگ کو مریم نے، خان صاحب اس کو ہماری 13ویں بیٹسمین کہتے تھے، نون لیگ کو اور نواز شریف کو مریم نے ختم کیا ہے. اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا. جو مغل خاندان ہوتے تھے، سگے بھائی بہن ایک دوسرے کی آنکھیں نکال لیتے تھے، باپ بیٹے کو قتل کرتا تھا، بیٹا بھائی کو قتل کرتا تھا گدی کے لیے. مریم نے اپنے باپ کو پہلے ملک سے نکلوایا، پھر بھائیوں کو نکلوایا، پھر چاچے کو خراب کرنے کی کوشش کی بٹ وہ رک گیا. یہ ایک چیز سے کہتے تھے، اللہ بخشے ان کو، ان کی والدہ کا کہتے تھے کلثوم ڈاکٹرن. شہباز شریف اور نواز شریف کی بیویوں کی نہیں بنتی تھی. یہ پوری پارٹی ان دو بیویوں کی زینت لگ گئی، پھر مریم کے ہاتھ لگ گئی. پارٹی تباہ ہے، نواز شریف تباہ ہے. ہاں اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جو ہم نے سنا ہے کہ کرنٹ آرمی چیف بہت کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کا نام صاف ہو جائے، گندگی سے نکل جائے. اور وہ تبھی ہوگا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈوبے گی. جب یہ لگنا ختم ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور عمران خان کے خلاف ہے. تو سنا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو یہ کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں لانے کی، 27ویں ترمیم کے بعد ایک زرداری خاندان سے بھی سر کٹے گا، ایک شہباز شریف کی، کہ یہ لگے کہ جی بیلنسنگ ایکٹ ہو گیا، صرف عمران خان جیل میں نہیں ہے، یہ چور بھی میں نے جیل میں ڈال دی ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے سچ ہے کہ جھوٹے. آج کل ہر چیز چل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، بٹ یہ سننے میں آ رہا ہے. لاسٹ کویشچن ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے لوگ جا کے ملتے ہیں غلط، سر میڈم فیملی بھی مل رہی ہے، آپ کے پی ٹی آئی کے اپنے جینون لوگ بھی مل رہے ہیں، تو کیا عمران خان خود تو چلو چار دیواری کے اندر ہے، جیل کے اندر بند ہے، کافی عرصے سے بند ہے، فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، ظاہر 100 معاملات ہو جاتے ہیں، جیل تھانا اچھی چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو علیمہ خانم صاحبہ ملتی ہیں، آپ کے وکلا ملتے ہیں، سلمان صفدر لوگ ملتے ہیں، یہ جا کے کیوں نہیں انہیں سمجھاتے کہ اتنے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں تو یہ بعد میں نقصان دہ آپ کے لیے ثابت ہوگی؟ یہ جی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ملتے بھی ہیں، ٹائم کتنا ہوتا ہے. ایک دفعہ کہا تھا سلمان صاحب نے کہ مشکل سے ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین صاحبہ کو 10 منٹ خان سے ملنے دیا، تو وہ 10 منٹ اپنے خاندان کی بات کریں گے. دیکھیں عمران خان ایک انسان بھی تو ہے نا، بہنیں بھی ایک انسان تو ہے نا. یہ بات تو کہیں کہ تم کیسے ہو، تم ٹھیک ہو، تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، رات کو سو کہا رہے ہو، کھا کیا رہے ہو، اس میں 10 منٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو سیاسی بات کب کریں؟ اینی ویز دس از مائی. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. سدھارتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد